اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ خداوند متعال آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خطبہ حمام کی شرح کے عنوان سے اور ماہ رمضان کے 21ویں لیکچر کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے یہ دعا ہے خدائے ذوالجلال ان باتوں کو میرے لیے مشعل راہ قرار دے اور مجھے اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے، اپنی روح کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خطبے میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت کے بارے میں امیر کائنات نے اپنے نورانی کلمات سے افادہ فرمایا۔ مولا فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْأَجَلُ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ لَمْ تَسْتَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ شوقاً إِلَى الثواب وخوفاً من العقاب۔ اگر اللہ نے ان کے لیے ایک مقررہ وقت نہ رکھا ہوتا تو ان کی روحیں ایک پل کے لیے بھی ان کے جسموں میں قرار نہ پاتی، کیونکہ وہ ثواب کے شوق اور عذاب کے خوف سے بہتاب ہوتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے اس کلام سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تقوی والوں کو دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا اور وہ اپنے اعمال کا حساب رکھتے ہیں، اس قدر ہلکے پھلکے ہوتے ہیں کہ ہر وقت دنیا سے کوچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور موت سے نہیں ڈرتے، بلکہ اللہ اور اس کے اولیاء کی زیارت کا شوق انہیں اس قدر بےتاب کر دیتا ہے کہ اگر اللہ نے ہر شخص کے لیے ایک مقرر وقت نہ رکھا ہوتا تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں نہ ٹھہرتے اور فوراً آخرت کی طرف کوچ کر جاتے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان القلب اذا صفا ضاقت به الارض حتی یسمو۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے تو زمین اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ پرواز کرنے لگتا ہے۔ یعنی پرواز اس کی کس کی طرف ہوتی ہے؟ اپنے خالق کی طرف۔ امیر کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اس دنیا میں زاہدوں کے دل روتے ہیں اگرچہ وہ ہنس رہے ہوں، ظاہری طور پر ہنس رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ رو رہے ہوتے ہیں اور ان کو شوق اور رغبت ہوتی ہے، جس طرح ایک بچھڑی ہوئی چیز اور بچھڑے ہوئے دوست کا غم انسان کے دل میں ہوتا ہے تو وہ کبھی خوش نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جو زاہد ہیں، جو متقی ہیں، ان کے دل اس دنیا میں رو رہے ہوتے ہیں، اور اگر خدا نے یہ مقدر نہ کیا ہوتا تو وہ اس دنیا سے پرواز کر گئے ہوتے۔ دوسری طرف وہ کبھی اپنے آپ پر غرور نہیں کرتے اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں دنیا میں رہ کر اللہ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور اس کی بارگاہ سے دور نہ ہو جائیں۔ اس لیے حضرت علی علیہ السلام دو اہم نکات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت ایک، دوسرا خوف اور امید، اللہ کے عذاب سے خوف اور اس کے ثواب کی امید۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی طرف رغبت۔ دنیا اپنی ذات میں ایک حقیقت رکھتی ہے اور چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے اس لیے یہ خیر ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ہر انسان کا دنیا کے ساتھ تعلق مختلف ہو سکتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں
دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ ہم دنیا میں بوئیں گے اس کا نتیجہ آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسی کو پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ اسی کو دیکھ لے گا۔ مجسم ہو کر تمام نیکیاں اور برائیاں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ ملا مہدی نراقی اپنی کتاب جامع السعادات میں لکھتے ہیں، دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہر چیز وہ چیز ہے جو انسان کو موت سے پہلے لذت اور فائدہ دیتی ہے، لیکن ہر وہ چیز جو انسان کو دنیا میں لذت دیتی ہے اگر اس کا نتیجہ آخرت میں بھی باقی رہے، جیسے علم نافع اور عمل صالح، ظاہر نفع مند علم نافع دنیا میں بھی لذت دیتا ہے اور اس کا آخرت میں بھی اس کی لذت ہے، اور اس کا اثر باقی رہتا ہے، نتیجہ باقی رہتا ہے۔ عمل صالح انسان اس دنیا میں انجام دے تو اس میں دنیا میں بہت زیادہ فوائد ہیں اس کے لیے، نیک نامی ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ہونا ہے، دنیاوی مشکلات کا حل ہونا ہے، تو اس کا عمل آخرت میں بھی باقی رہتا ہے، تو وہ در حقیقت آخرت سے تعلق رکھتی ہے۔ یعنی جس انسان کے عمل کی حلاوت اور مٹھاس دنیا میں اور آخرت دونوں میں ہے، تو گویا کہ وہ در حقیقت آخرت سے متعلق ہے۔ دنیا کی مذموم چیز وہ ہے جو صرف فوری لذت دیتی ہے اور آخرت کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی ہے۔ لہذا دنیا کی محبت، قرآن کیا فرماتا ہے اس بارے میں کہ دنیا کی محبت، قرآن میں دنیا کی محبت اور آخرت کو ترجیح دینے کے بارے میں بہت سی آیات ہیں۔ ان آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے اور آخرت میں نقصان پہنچاتی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے عورتوں کو اولاد، سونے اور چاندی کے خزانوں، خوبصورت گھوڑوں، مویشیوں اور کھیتوں کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، سجا دیا گیا ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی محبت کے بارے میں احادیث معصومین ہیں۔ احادیث معصومین میں دنیا کی محبت کے نقصانات پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور زور دیا گیا ہے۔ حب دنیا رأس کل خطیہ، پیغمبر گرامی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دنیا کی محبت ہر گناہ اور ہر برائی کی بنیاد ہے اور جڑ ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جعل الشر کلہ فی بیت وجعل مفتاحہ حب الدنیا، تمام برائی ایک گھر میں رکھ دی گئی اور اس کی چابی دنیا کی محبت ہے۔ زہد آخرت کی طرف رغبت کا ایک راستہ ہے۔ قرآن و احادیث میں اس بات پر بہت تاکید کی گئی ہے کہ دنیا سے لگاؤ کو کم کرنے یا اس کا علاج کرنے اور آخرت کی طرف رغبت پیدا کرنے کا راستہ زہد اختیار کرنا ہے۔ لیکن زہد کے بارے میں مختلف تعریفیں اور تفاسیر ہیں جن میں سے بہت سی لوگوں کے ذاتی خیالات اور رائے پر مبنی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ زہد کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کی طرح قرآن اور اہل بیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کی حقیقت سمجھ سکیں۔ قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں جن میں لفظ زہد صراحتاً نہیں آیا، لیکن آیت کا مفہوم زہد کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے، جہاں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ زمین اور تمہارے اندر کوئی مصیبت نہیں آتی مگر یہ کہ وہ ایک
کتاب میں لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یہ بات اللہ پر آسان ہے تاکہ تم اس چیز پر افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور نہ اس چیز پر خوش ہو جو تمہیں مل گئی، اور اللہ کسی متکبر فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ زہد کا مطلب دنیاوی امور سے بے رغبتی اور زمینی تعلقات سے آزاد ہونا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ انسان کو جو کچھ دنیا سے حاصل ہوتا ہے اس پر غمگین نہیں ہوتا، اور جو کچھ دنیا سے کھو جاتا ہے اس پر خوش نہیں ہوتا ہے۔ یعنی جو دنیا سے جو کوئی دنیا سے جو ہے انسان سے کھو جاتا ہے اس پر غمگین نہیں ہوتا، اور جو انسان کو ملتا ہے اس پر خوش نہیں ہوتا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زہد کا مطلب گندے کپڑے پہننا، بے ترتیب زندگی گزارنا، بے ڈھنگی اور صرف خشک روٹی کھانا ہے، لیکن یہ تعریف غلط ہے۔ زہد کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں احادیث معصومین کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ زہد کے بارے میں ائمہ اطہار کی احادیث ہیں۔ زہد کی اہمیت اور اس کا مقام حفص بن غیاث امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا، جعل الخیر کلہ فی بیت وجعل مفتاحہ الزہد فی الدنیا۔ تمام خیر اور اچھائی ایک گھر میں رکھ دیے گئے ہیں اور اس کی چابی دنیا میں زہد ہے۔ پھر رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، انسان اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس نہیں پاتا جب تک کہ اسے یہ پرواہ نہ ہو کہ دنیا کو کون کھا رہا ہے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے دلوں پر ایمان کی مٹھاس کو پہچاننا حرام ہے جب تک کہ تم دنیا میں زہد اختیار نہ کرو۔ اس حدیث میں زہد کی اہمیت اور مقام کو واضح کیا گیا ہے۔ زہد تمام خیرات کی کنجی ہے، چابی ہے، یعنی اگر انسان زہد سے محروم ہو تو وہ دوسرے خیرات تک نہیں پہنچ سکتا، اور دنیا کی لذتوں سے وابستہ نہ ہونے اور اس سے فریفتہ نہ ہونے کے لیے انسان کو ان سے بڑھ کر ایک لذت جو ایمان اور اخروی امور کی لذت ہے محسوس کرنا پڑے گی۔ امام صادق علیہ السلام اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرنے کا راستہ دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے، لہذا دنیا سے دل لگانا اور آخرت کی طرف رغبت اور اللہ سے ملاقات کی خواہش کا راستہ زہد کے بغیر طے نہیں ہو سکتا۔ لہذا زہد کی تعریف، امام صادق علیہ السلام نے زہد کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، الزہد مفتاح باب الآخرہ والبراۃ من النار۔ زہد آخرت کے دروازے کی چابی ہے اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ زہد یہ ہے کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے، اور اس چھوڑنے پر افسوس نہ کرو، اور اس عمل میں غرور اور خود پسندی میں نہ پڑ جاؤ۔ زہد کے فضائل اور اس کے اثرات اور اس کے نتائج ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ارشادات میں موجود ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، من زہد فی الدنیا اثبت اللہ الحکمہ فی قلبہ۔ جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں حکمت کو مستحکم کر دیتا ہے، ثابت کرتا ہے، اور اس کی زبان کو حکمت سے، یعنی پھر اس کی زبان حکمت سے بولنے لگتی ہے، اور اس کی زبان کو حکمت سے بولنے والی زبان بنا دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان من اعون الاخلاق علی الدین الزہد فی الدنیا۔ دین پر سب سے زیادہ مددگار اخلاق دنیا میں زہد ہے، یعنی زہد جو انسان کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے دنیا میں۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا زہدہ فی الدنیا۔ جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے تو اسے دنیا میں زہد عطا کرتا ہے۔ اور خوف و رجا، حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو ولولا الاجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم۔
طرفت عین شوقا الی الثواب وخوفا من العقاب۔ اگر اللہ نے ان کے لیے ایک مقررہ وقت نہ رکھا ہوتا تو ان کی روحیں ایک پل کے لیے بھی ان کے جسموں میں باقی نہ رہتی، کیونکہ وہ ثواب کے شوق اور عذاب کے خوف سے بےتاب ہوتے ہیں۔ لہذا ایک خوف ہے اور ایک رجا ہے، اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن وہ ہے کہ جس کے قلب میں، جس کی روح میں خوف اور رجا برابر کا ہو، ادھر خوف عذاب الہی کا اور رجا رحمت الہی کی، نہ رحمت الہی سے نہ مایوس ہونا ہے اور نہ ہی ایسے آزاد ہو جانا ہے، ایسے یعنی نہ اس کی جہنم سے ڈریں اور نہ اس کے عذاب سے ڈریں، بلکہ فقط اس کی رحمت پر بھی امید رکھیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہاں، یہ اپنے قلب کو سمجھائیں کہ اللہ کا عذاب بھی ہے، اگر اللہ چاہے تو عذاب بھی کر سکتا ہے، اور اس کی رحمت کی امید، یہ دونوں جس کے دل میں برابر ہوں گی، مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن ہے۔ مومن کے دل میں یہ دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں۔ تقوی والے لوگ ہمیشہ خوف اور امید کی حالت میں رہتے ہیں، خوف اللہ کے عذاب سے اور امید اس کے ثواب سے۔ یہ خوف اور امید انہیں اللہ کی بارگاہ میں گری اور زاری پر آمادہ کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کے دل اس کی چیز کی طرف راغب ہو جاتا ہے کہ میرے اللہ نے اطاعت کا حکم دیا ہے اور نافرمانی سے روکا ہے، تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، یعنی مقام پروردگار سے ڈرے اور خوف کھائے کہ وہ کتنی عظیم ذات ہے، میں اس کے سامنے اس کی معصیت کروں، اس کا گناہ کروں، کوشش کرے انسان اس کی معصیت سے بچے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نا امید بھی نہ ہو جائے اس کی رحمت سے۔ خود قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیے یعنی گناہ کیے، انہیں کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ اللہ تمام گناہ بخش سکتا ہے اور بخشے گا ان بندوں کے گناہ کے جنہوں نے اس کی طرف رجوع کیا ہوگا۔ لہذا وسعت رحمتہ غضبا وبسط الیدین بالرحمہ، یعنی اس کا رحم، اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اس کا غضب ہے، یعنی ہمارے خود اعمال مجسم ہوں گے وہاں پر، اور وہ غضب کی شکل میں ہمارے لیے باعث عذاب بنے گے۔ لہذا ہمیں ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے، ہمیں اس کی رحمت پر بھی یقین رکھنا چاہیے اور اس کے غضب پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا غضب بھی ہو سکتا ہے اور اس کی رحمت بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، ہم اگر وہ عدل کرے تا تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، کرم کرے تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہو، یعنی اگر وہ عدل کرے تو پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ ہم اپنے اعمال کے بال بوتے پر کہیں کہ جنت میں جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اعمال بھی کریں، نیک عمل انجام دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہیں خدایا تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی جنت کا حقدار بنا۔ لہذا ہمیں چاہیے خداوند متعال کی رحمت پر بھی یقین رکھیں اور اس کے غضب پر، لیکن وہی دعا ہے کہ ہمارے ساتھ معاملہ رحمت والا کرنا، عادل والا نہ کرنا۔ اگرچہ وہ عادل ہے، عادل بھی حق ہے، اگر چاہے تو عادل کا معاملہ کر سکتا ہے، لیکن جو عبد ہے اسے چاہیے کہ اس کی رحمت کو طلب کرتا رہے، یعنی اپنے اعمال کے بال بوتے پر جنت